اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن، اسلام اور اے آئی، یہ تین ایک کونے ہیں، ٹرائنگل ہے، اپنی اپنی جہت پہ اپنا اپنا کام ہے، اور ہم اے آئی کی مدد سے ان چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں ہمیں ایز اے مسلمان جاننا چاہیے، تاکہ اگر کبھی کوئی غیر مسلم ہم سے بات کرے تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہونا چاہیے۔ احمد دیدات، ڈاکٹر ذاکر نائک اور بے شمار اور دوسرے لوگ اس طرح کا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت حافظہ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو قرآن پاک، حدیث اور اس کے سارے ماخذ جو تھے وہ یاد ہوتے تھے۔ دوسرے لوگوں کا جو مذہب کی کتابیں ہیں وہ بھی ان کو یاد ہوتی تھیں۔ اس دور میں اتنی حافظے کی ضرورت نہیں ہے، اے آئی موجود ہے، اور اے آئی اسی طرح سے ہی کام کرتا ہے جس طرح سے ایک لائبریری کام کرتی ہے۔ بس لائبریری میں یہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے، یوں سمجھ لیں، لیکن اس لائبریری میں فرق یہ ہے کہ یہاں کتابیں آپ سے بولتی، آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو اے آئی جو ہے وہ اس لائبریری سے مختلف کتابوں کو تلاش کرتا ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں فراہم کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی، ایک مرتبہ میں الطاف حسین قریشی صاحب کے پاس، اردو ڈائجسٹ کے جو مدیر مالک ہیں، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ہر ماہ ایک مضمون لکھتے ہیں جو کہ مختصر بھی ہوتا ہے اور جامع بھی ہوتا ہے، اور اس طرح کی ایک تحریر بھی اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے، اور وہ بہت پڑھا بھی جاتا ہے اور اس کے اوپر گفتگو بھی ہوتی تھی، اور بہت بڑا کام سمجھا جاتا تھا قریشی صاحب کا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ وہ قریشی صاحب اس کو کیسے لکھتے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی 10-12 لوگ جو ہیں وہ ان کے آفس میں آ گئے، میں بھی بیٹھا رہا، اور انہوں نے رپورٹ دینا شروع کی۔ کوئی اسائنمنٹ الطاف حسین قریشی صاحب نے ان کے ذمہ لگایا ہوا تھا، اور وہ لاہور کی ساری لائبریریاں چھان کر اس میں سے وہ ریسرچ ڈھونڈ کر لائے تھے جو انہوں نے ان کو فراہم کی کہ جی یہ جو آپ نے کہا تھا، یہ فلاں کتاب یہ میں لکھ کے لایا ہوں، یہ فوٹو کاپی لایا ہوں، یہ لایا ہوں۔ تو پورا ایک مسودہ جو تھا انہوں نے ان کو لکھ کر جو ان کے حوالے کیا۔ اب اگلا کام قریشی صاحب کا تھا کہ اس ریسرچ سے انہوں نے ایک مضمون بنانا تھا، اور وہ جو ہے انہوں نے پھر بنایا ہوگا اور اگلے شمارے میں کہیں چھپا ہوگا۔ تو آج میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں یہ کام کتنا مشکل ہوتا تھا۔ 12 لوگ انہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں نا، یہ ریسرچر۔ تو اب جو ہے ایک اے آئی ہے جو آپ میں مفت کا ملازم ہے۔ آپ کا ملازم بھی وہ کیا ہے کہ وہ عام ملازم نہیں ہے جس کو 8 سے 4 نوکری کرنی ہوتی ہے اور شام کو جانے کی فکر ہوتی ہے۔ وہ ایک کام کے بعد کہتا ہے کہ جی ہور دسو، جن ہے وہ، جن، حکم حکم حکم۔ بہرحال تو یہ ہمارے لیے یہ کرتا ہے کہ وہ ساری لائبریریاں جتنی بھی ہیں دنیا کی جو نیٹ پہ پر موجود ہیں، ویسے کسی نے لکھا ہے، کسی کا جو ماخذ ہے نیٹ کے اوپر، وہ ان میں سے ان چیزوں کو کنگھالتا ہے، پھر اس کو اینالائز کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، اور پھر اس کے ماخذ کا ریفرنس دے کر آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہے، اور اس کو ایک مضمون کی اور ایک بات کی شکل دے دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جس طرح سے گوگل ہے، گوگل کیا کرتا ہے، گوگل پہ آپ جاتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں مثلا قرآن، تو وہ ساری سائٹ جتنی بھی جس میں قرآن کا ذکر ہوگا، جس میں قرآن کی آیت ہوں گی، جس میں قرآن کی تلاوت ہوگی، جس میں قرآن کے بارے میں، تو وہ ساری سائٹ دے دے گا۔ اب آپ اس سائٹ پہ جائیے، پھر اس کو تلاش کیجئے کہ اچھا مجھے جو چاہیے وہ اس پہ ہے کہ نہیں ہے، پھر دوسری سائٹ پہ جائیے، پھر تیسری سائٹ پہ جائیے۔ تو اب یہ کیا کرتا ہے کہ وہ گوگل کی جتنی بھی سائٹ ہیں ان میں سے وہ مضامین کو خود تلاش کرتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، اور اس کو ایک ترتیب دے کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ اچھا وہ جو پیش کرتا ہے وہ جتنا آپ چاہیں، آپ کہیں اس کے اوپر کتاب لکھ دو تو وہ کتاب لکھ دے گا، اگر آپ کہیں 1 صفحہ لکھ دو تو 1 صفحہ۔ ایک کسٹم کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اس کا پہلے سے موجود ہے کہ اس نے اتنے حرفوں کا، اتنے لفظوں کا آپ کو ایک مضمون بنا کے جو ہے دے دینا ہے، یا ایک جہاں ایک بات ختم ہو رہی ہو وہاں اس نے وہ بات ختم کر دینی۔ یہ تو میں نے اسے اپنی صفائی کے لیے پیش کیا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے قادیانی کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ قادیانی ہے، حالانکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا
کہ اس میں قادیانی والی کون سی بات ہے؟ کوئی ایسا میں نے کہا ہو کہ بھئی غلام احمد قادیانی جو ہے وہ دجال جو ہے وہ جھوٹا نہیں تھا، سچا نبی تھا، یا کہیں سے میں کوئی ایسی ریسرچ ڈھونڈ کے لے آیا کہ بھئی یہ قرآن جو ہے صحیح نہیں ہے یا سچا نہیں ہے، یا یہ کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ آیت بنائی جا سکتی ہے جس طرح سے انہوں نے بنانی شروع کی، یا کچھ حدیثیں گھڑنا شروع کی اس طرح کی. تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے تکلیف ہوئی کہ میں اپنی نیک نیتی سے ایک کام کرنا چاہ رہا تھا جو کہ آج کے دور میں نہیں ہو رہا، اور اگر ہم اس کو کریں گے تو ہمارے پاس وہ سوالوں کے جواب آئیں گے جو کہ غیر مسلم ہم سے پوچھتے ہیں. یہ ایک تبلیغ کا طریقہ کار ہے، ایک دعوت کا طریقہ کار ہے، اور ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہیں وہ دعوت میں اور تبلیغ میں استعمال کرنی چاہیے. پورا ایک سبجیکٹ موجود ہے. میں کسی زمانے میں اسلامیہ یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی رہا ہوں. پہلے وہ پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب پڑھایا کرتے تھے، وہ کہیں ملیشیا چلے گئے تو انہوں نے نام میرا دے گئے، حالانکہ میں اس کا کوئی ایکسپرٹ نہیں تھا، لیکن چونکہ آڈیو ویژول ایکسپرٹ تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ مکس کر کے کچھ نہ کچھ چلا لے گا، تو آپ یہ سبجیکٹ اسے دے دیں. تو میں وہ کمپیریٹو ریلیجن کا کوئی فیکلٹی تھی یا کیا مجھے نہیں یاد، کوئی 30-40 برس پہلے کی بات ہوگی. تو میں نے جو ہے وہ وہاں یہ جو مینول چیزیں ہوتی ہیں، ٹیلی ویژن کیسے کام کرتا ہے، اس کو تبلیغ کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، ریڈیو کیسے کام کرتا ہے، تو دعوتی اصول جو ہیں پرنٹ کے، الیکٹرانک کے، سوشل میڈیا کے، ان چیزوں کو ہم جو ہے وہاں پڑھانے کا کام کرتے تھے. اور اب کتنا آسان ہو گیا ہے کہ کوئی چیز بھی آپ اسے پوچھیں وہ آپ کو اس کا جواب دے گا. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ صحیح ہو، بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے آدمی پہلے سے مدد کر لیتا ہے، یا اس کو ایڈٹ کر دیتا ہے، یا اسے نشر ہی نہیں کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے یہ جو بات مجھے کہی ہے تو یہ کہاں سے آپ نے لی ہے، تو وہ اس کا جواب دے دیتا ہے. جیسے پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس نے کہا کہ میں قرآن سے لیتا ہوں، حدیث سے لیتا ہوں، اور میں ٹیکسٹ بیس ہوں. اگر کسی کی تقریر موجود ہے تو میں وہاں سے اس کا ریفرنس نہیں لے سکتا، لیکن قرآن پاک چونکہ ٹیکسٹ کی صورت میں، لکھے ہوئے کی صورت میں موجود ہے تو میں وہاں سے لیتا ہوں. اور مجھے پڑھنے میں اس لیے دشواری ہوتی ہے کہ میری ابھی ٹریننگ جو ہے زبر زیر کی نہیں ہوئی ہے. تو میں وہ اقرا نہیں کہہ پا رہا تھا پچھلی مرتبہ کے پروگرام میں، تو زبر لگا رہا تھا. یہ جیسے بھی اس میں آتی ہے. تو یہ تو الحمدللہ اگر قرآن پاک پر آراب نہ لگائے گئے ہوتے تو ہم آج بھی اسی طرح سے پڑھ رہے ہوتے جس طرح سے اے آئی پڑھتا ہے. تو تھینکس ان لوگوں کا شکریہ جن لوگوں نے یہ کام کیا. اور میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ میں ایک سچا مسلمان ہوں. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں چاہیے، بالکل مجھے آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. اور کیونکہ یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے، میرا اور میرے رسول کا معاملہ ہے. تو بس کہنا یہ ہے کہ کسی کو بغیر سوچے سمجھے کسی کو کافر کہہ دیں، کسی کو قادیانی کہہ دیں، کسی کو کچھ کہہ دیں، چلیں چھوڑیں، دفع کریں. اب کیا جو ہے کیا گیلا کیا جائے اور کن سے کیا جائے؟ یا تو کوئی ہندو ہو نا، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کوئی یہودی ہوں، وہ مجھے کچھ کہہ رہے ہوں تو مجھے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی افسوس نہ ہو. ایک مسلمان جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو سمجھیں کہ مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہو کہ قادیانی کون ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسلمان کون ہوتے ہیں. بس جو دل میں آیا، کیونکہ آزادی ہے، مادر پیدر آزادی ہے، ہم جو چاہیں لکھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. تو آج میں نے خود اس طرح کا ہی ایک موضوع کو تلاش کیا ہے، اور دیکھتے ہیں. کوئی میں نے خاص پلاننگ کر کے آج میں نہیں جا رہا. کچھ موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے. ہاں، میرے ذہن میں یہ بات ہے، کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ چیٹ جی پی ٹی اچھا جواب دیتا ہے، ڈیپ سیک دیتا ہے، یا جیمنی دیتا ہے، تو آپ جو ہیں یہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کریں، جیمنی سے کیوں پوچھیں. اچھا، وہ جو زیادہ وائرل ہو گئی میری ویڈیو جو ہے وہ جیمنی کے ساتھ میں نے کی تھی تو اس نے جو جواب دیے وہ وہی تھے جو کہ چیٹ جی پی ٹی دیتا یا ڈیپ سیک دیتا. آج تھوڑا سا میں کمپیریزن کر کے چلنا چاہتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور تینوں جو ایپ ہیں ان کے ساتھ مل کر کوئی پروگرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک ہی سوال ہم تینوں سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ کیا جواب دیتے ہیں. اور ایک میں ویسے کچھ چیزیں کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی جو جاننے کی ضرورت ہے ہمیں،
اور وہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو چلتے ہیں، پہلے شروع کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے، پھر جیمنی کے پاس چلیں گے اسی سوال کو لے کر، اور پھر ڈیپ سیک پہ بھی چلیں گے. ایک بات بتا دوں کہ ڈیپ سیک جو ہے اس وقت تک اس میں آڈیو کا موجود نہیں ہے کہ اگر میں اسے بات کروں گا تو وہ جواب نہیں دے گا، اس سے سوال لکھ کر پوچھنا پڑے گا. تو چیٹ جی پی ٹی سے پہلے پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. How can I assist you today? میں قرآن اور اے آئی اور اسلام کے حوالے سے ہی جو ہمارا ایک کوئز کا سلسلہ بھی ہے اسی سلسلے میں آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج میں نے فارمیٹ تھوڑا سا بدلا ہے، تو کچھ اور باتیں اور سوالات آپ سے چاہوں گا کرنا. جی بالکل، آپ فارمیٹ بدل کر جو باتیں اور سوالات پوچھنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں. آپ شروع کریں، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. بہت شکریہ جی آپ کی مدد کا. یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے یا قرآن کے حوالے سے جو غیر مسلم ہیں وہ کیا سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں، وہ ہم بعد میں بات کریں گے. ہیلو. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے ایسے سوالات چاہیے جو غیر مسلمانوں اور قرآن کے بارے میں پوچھتے ہیں. وہ کیا کیا سوال ہیں جو وہ پوچھتے ہیں؟ غیر مسلم اکثر قرآن اور اسلام کے بارے میں مختلف سوالات کرتے ہیں. یہاں کچھ سوالات ہیں جو وہ پوچھ سکتے ہیں. 1. اسلام میں اللہ کا تصور کیا ہے؟ How is the concept of God in Islam? 2. قرآن کو کس نے لکھا؟ Who wrote the Quran? محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا؟ What was the message of Prophet Muhammad? 4. کیوں مسلمانوں کو روزہ رکھنا پڑتا ہے؟ Why do Muslims fast during Ramadan? کیا قرآن میں تناقضات ہیں؟ Are there contradictions in the Quran? اسلام میں خواتین کا مقام کیا ہے؟ What is the role of women in Islam? کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھا جاتا ہے؟ Is Prophet Muhammad considered God in Islam? کیا جنت اور دوزخ واقعی ہے؟ Are heaven and hell real in Islam? 9. اسلام میں دہشت گردی کا کیا تعلق ہے؟ What is the connection between Islam and terrorism? 10. کیا قرآن نے غیر مسلموں کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے؟ Does the Quran allow the killing of non-Muslims? 11. اسلام اور عیسائیت میں کیا فرق ہے؟ What are the differences between Islam and Christianity? کیا اسلام میں غیر مسلموں کے لیے کوئی جگہ ہے؟ Is there a place for non-Muslims in Islam? اسلام میں انسانوں کے حقوق کیا ہے؟ What are the human rights in Islam? قرآن میں علم و حکمت پر کیوں زور دیا گیا ہے؟ Why does the Quran emphasize knowledge and wisdom? کیا قرآن میں صرف مسلمانوں کے لیے ہدایات ہے؟ Are the teachings of the Quran only for Muslims? یہ سوالات غیر مسلموں کے ذہن میں آتے ہیں اور آپ ان کے جوابات قرآن اور اسلام کے اصولوں کے مطابق دے سکتے ہیں. آپ کو ان سوالات کے جوابات دینے میں مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں. جی بہت شکریہ. میں تھوڑی دیر میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں اور ان سوالوں کے جوابات جو ہیں ہم لینے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا وقفہ کریں گے. یہ تو تھے جی چیٹ جی پی ٹی نے جو سوال بنائے. اب یہی سوالات جو ہیں میں کہتا ہوں جیمنائی والوں سے کہ جی وہ بتائیں کہ ان کے نزدیک جو ہیں وہ کیا سوالات ہیں مسلمانوں سے کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مسلمان جو ہیں وہ بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں غیر مسلم ہیں وہ ان سے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں جن کا ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہوتا. تو کیا آپ مجھے کوئی ایک ایسی لسٹ دے سکتے ہیں کہ وہ کون سے سوالات ہیں جو غیر مسلمانوں سے کرتے ہیں علمی اور قرآن کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے؟ جی بالکل. غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں پر اٹھائے جانے والے کچھ عام سوالات یہ ہیں. 1. اگر خدا واحد ہے تو اسلام میں اتنے نبیوں کی کیا ضرورت تھی؟ 2. قرآن میں سائنس سے متعلق باتیں کتنی درست ہیں؟ 3. اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ 4. جہاد کا اصل مطلب کیا ہے؟ 5.
اسلام میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ کچھ عام سوالات ہیں جو غیر مسلم اکثر پوچھتے ہیں۔ اگر آپ ان کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ بہت شکریہ، میں تھوڑا سا ایک وقفہ لیتا ہوں اور پھر دوبارہ میں آپ کے پاس آتا ہوں ان سوالوں کے جواب لینے کے لیے۔ جی بالکل، جب آپ تیار ہوں تو مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ بھئی ایک تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اس نے اردو بڑی اچھی بولی ہے، یہ جیمنائی تھا اچھی، مطلب اس کے مقابلے میں، چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں۔ اچھا، اب جو ہے ہم ڈیپ سیک کے پاس جاتے ہیں، لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ڈیپ سیک جو ہے وہ بول نہیں سکتا ابھی، ہے نا، اس کی ابھی تربیت نہیں ہوئی۔ اس کو ہم لکھ کر دیتے ہیں یہ سوال، اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ ہمیں لکھ کر دے گا۔ جو کچھ ہوگا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو چیٹ جی پی ٹی ہم ڈیپ سیک سے ہم پوچھتے ہیں، تو میں نے یہاں لکھا ہے جی کہ وہ کون سے سوال ہیں جو غیر مسلم قرآن اور اسلام کے حوالے سے اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں ان کا جواب کیا آتا ہے۔ تھنکنگ۔ اچھا، یہ پہلے میرے سوال کو اس نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے، پھر انگلش میں اس کا جواب دیا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کا اردو میں ترجمہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ اور اس میں اس نے جو لکھا ہے وہ ابھی لکھے جا رہا ہے، تو جب یہ ختم کرتا ہے تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ جیسے دیکھیں لکھے جا رہا ہے۔ واہ، تو یہ بہت مزیدار اس نے سوالات نکالے ہیں، اور میرے خیال میں آپ کی دلچسپی بھی ہوگی، تو میں اس کو پڑھ کر آپ کے لیے سناتا ہوں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں جی کہ غیر مسلم افراد اکثر قرآن اور اسلام کے حوالے سے کچھ اہم سوالات اٹھاتے ہیں جو عام طور پر عقیدے، تشریحات، تاریخی واقعات یا سماجی اصولوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ سوالات کبھی سادہ تجسس کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو کبھی تنقیدی نقطۂ نظر سے۔ چند اہم سوالات درج ذیل ہیں۔ الہیاتی اور عقائدی سوالات۔ توحید کی نوعیت، کیا اللہ واقعی ایک ہے؟ قرآن میں اس کی وضاحت کیسے کی گئی ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ کیوں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جاتا ہے؟ دیگر مذاہب کے پیغمبروں کا کیا مقام ہے؟ آخرت کی جزا اور سزا کے حوالے سے کہ اگر اللہ رحیم ہے تو وہ لوگوں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ قدر یعنی تقدیر کے حوالے سے اور آزاد مرضی کے حوالے سے، اگر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو انسانوں کو سزا یا جزا کیوں ملتی ہے؟ بھائی سوال اس نے نکالے ہیں خوب۔ دوسرا اس نے جو حصہ بنایا ہے وہ قرآن کے متن سے سوالات ہیں کہ قرآن میں تضادات ہیں۔ مثال اس نے دی ہے سورہ البقرہ کی 262 میں یہودیوں اور عیسائیوں اور صابئین کو نجات کا وعدہ ہے، جبکہ سورہ آل عمران 385 میں کہا گیا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین کا قبول نہیں۔ اس میں کیسے تطبیق دی جائے؟ مطلب انہوں نے خیال ہے کہ یہ ایک تضاد ہے، تو یہ غیر مسلم اٹھاتے ہیں۔ جواب بھی ساتھ نے بتایا کہ پہلی آیت اہل کتاب کے ان نیک لوگوں کے لیے ہے جو رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، جبکہ دوسری آیت ان کے لیے ہے جو اسلام کو جاننے کے بعد انکار کر دیں گے۔ پھر سائنسی دعوے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کیا قرآن میں جدید سائنس کی پیش گوئیاں ہیں؟ مثلا جینز کی تخلیق، سورہ المرسلات کے انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ 23-20 جو ہے یہ کائنات کی توسیع، سورہ الزاریات، کیا یہ تشریعات درست ہیں؟ قرآن میں جہاد اور قتال کے احکامات ہیں جیسے سورہ توبہ میں، کیسے سماجی امن کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں جو قتال کے احکام ہیں؟ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ تاریخی اور تنقیدی سوالات ہیں کچھ قرآن کی جمع و تدوین کے حوالے سے، کیا قرآن تحریف سے محفوظ ہے اور اسے کس طرح جمع کیا گیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اعتراضات ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر ازدواجی کیوں تھی، بہت شادیاں انہوں نے کیوں کی؟ کیا یہ سماجی انصاف کے خلاف نہیں؟ اور اسلامی فتوحات، کیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا؟ یہ سوال بھی انہوں نے کہا کہ یہ کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ سماجی اور اخلاقی مسائل کے حوالے سے سوالات ہیں، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے سوالات ہیں کہ کیا اسلام عورتوں کو کمتر سمجھتا ہے؟ وراثت میں نصف حصہ، گواہی کا معاملہ یا پردہ کیوں ضروری ہے؟
غلامی کا تصور قرآن نے غلامی کو کیوں ختم نہیں کیا؟ شرعی سزائیں جو ہے رجم، قطع ید، ہاتھ کاٹنا یا دیگر سزائیں کیوں ہیں؟ کیا یہ انسانی حقوق کے خلاف نہیں؟ پھر انہوں نے کہا جی دوسرے مذاہب سے موازنہ، مسیحیت سے اختلافات، کیوں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے؟ تثلیث کی نفی کیوں؟ ہندو مت اور دیگر مذاہب کے حوالے سے کیا اسلام بت پرستی کو مکمل طور پر غلط کیوں سمجھتا ہے؟ دہریت اور الحاد کے حوالے سے اس نے کہا کہ اگر اللہ موجود ہے تو اس کا ثبوت کیوں نہیں؟ اوکے، عصری مسائل کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی اور اسلام کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، کیا قرآن تشدد کو فروغ دیتا ہے؟ داعش جیسے گروہوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جمہوریت اور اسلامی ریاست کے حوالے سے سوالات ہیں، کیا اسلام اور جمہوریت ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ سائنس، ترقی اور مذہب کے حوالے سے سوالات ہیں، کیا اسلام سائنس کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ پھر اسلامی نقطہ نظر سے جوابات کی بنیاد بتائی گئی ہے کہ قرآن کی تشریح کا تناظر کیا ہے، آیات کا اس سیاق و سباق، نزول کی تاریخ اور احادیث کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ فقہی اختلافات ہیں، مسلم علماء کے درمیان مختلف آراء موجود ہیں جیسے جدید مسائل پر اجتہاد وغیرہ۔ تاریخی تنقید کا جواب پھر یہ ہے کہ قرآن کی تاریخی حفاظت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مستند مصادر صحاح ستہ کا جو ہے حوالہ جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ سوالات آتے ہیں۔ اور آخر اس نے کہا کہ یہ سوالات اکثر غلط فہمیوں، تعصبات یا علم کی کمی کی وجہ سے اٹھائے جاتے ہیں۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ یہ سوال کرنے کی ترغیب دیتا ہے بشرطی کہ علم اور انصاف کے ساتھ کہا جائے۔ تو بھائی ایک تو یہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی تو اگر میں سوالات کو چھٹاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور میں ان کی طرف سے اٹھا رہا ہوں۔ میرا مقصد ہے کہ وہ سوالات ہمارے ان کے پاس ہمارے جوابات بھی ہونے چاہیے تاکہ ہم تیاری سے بیٹھیں۔ کوئی آدمی سوال اٹھاتا ہے تو ہم جو ہے لڑنے، غصہ کرنے کی بجائے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ قرآن خود کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا بات ہے، کہہ دو اگر تم سچی ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ یہ سورہ البقرہ ہے، 111 آیت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر سوال کا جواب علم، منطق اور احترام کے ساتھ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مکالمے کا ذہن اور حقیقی علم کی طرف رجوع ضروری ہے۔ بھئی مجھے تو یہ ڈیپ سیک کا جو تفصیلات تھی سوالوں کی، یہ بہت ہی لاجیکل بھی لگی اور ایسا ہی ہے کہ اسی طرح کے کچھ سوالات جو ہیں وہ غیر مسلم جو ہے اسلام کے حوالے سے اٹھاتے ہیں۔ آج ایک سوال جو ہے میں دوبارہ ان سے اٹھانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے یہ مختلف لوگ جو ہیں کیا دیتے ہیں۔ تو پہلے چیٹ جی پی ٹی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص قرآن پڑھ کر بہک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے اور اس میں کسی قسم کی غلطی یا گمراہی نہیں ہے۔ تاہم قرآن کے پڑھنے کا اثر اس شخص کی نیت، فہماور سمجھ پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو بغیر صحیح فہماور رہنمائی کے پڑھتا ہے تو وہ غلط تشریحات اور مفہوم کو اپنا سکتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے علم، فہم اور صحیح مفسرین کی رہنمائی ضروری ہے۔ کیا قرآن میں جیسے قرآن کا غلط سمجھنا یا اس کا غلط استعمال کرنا گمراہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہتدی للتی ہی اقوم۔ یقیناً یہ قرآن اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ لہذا قرآن خود میں ہدایت کا سرچشمہ ہے، مگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے تاکہ اس سے گمراہی نہ ہو۔ کیا کسی جگہ قرآن میں ایسا ہے کہ کچھ لوگ اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن میں ایسی آیات ہیں جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بعض لوگ قرآن کی آیات کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے پڑھتے ہیں
या उनको सही तरीके से समझने में नाकाम रहते हैं, जिसकी वजह से वो गुमराही में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वफीहिम कसमुन वफीहिम कुरूलुन जाहिलीन, और इस किताब की कुछ आयात वो हैं जो साफ साफ है और कुछ वो है जो मुश्तबा है। ये आयत बताती है कि कुरान के बाज आयात ऐसी हैं जिनका मफहूम वाज़ेह है और बाज आयात ऐसी हैं जिनका मफहूम लोगों के लिए मुतशाबा या मुश्तबा हो सकता है। इन आयात को सही समझने के लिए उलमा व रहनुमाई की जरूरत है। अगर लोग इन आयात को बगैर सही फहम के पढ़ें तो यहाँ इन्हें गुमराही में मुब्तला कर सकती है। फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु, तो जो लोग इन आयात में कजी रखते हैं वो इन आयात की पैरवी करते हैं जो मुश्तबा है। ये आयत इस बात की वजाहत करती है कि जो लोग अपने दिलों में शक या कजी रखते हैं वह कुरान की मुश्तबा आयात को अपने मकासद के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और उनसे गुमराह हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कुरान के साथ ताल्लुक़ और इसको पढ़ने के लिए सही इल्म, फहमा व रहनुमाई जरूरी है ताकि कुरान की हिदायत को सही तौर पर समझा जा सके और गुमराही से बचा जा सके। तो एक आम आदमी को कुरान पाक तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ना चाहिए ताकि वो उसको खुद समझ सके और अपनी जिंदगी का रास्ता तयन कर सके? कुरान पाक को पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन इसके सही फहम के लिए चंद अहम निकात है। कुरान का तर्जुमा पढ़ना। हर मुसलमान को कुरान का तर्जुमा पढ़ना चाहिए ताकि वो अल्लाह के कलाम को समझ सके। लेकिन कुरान का असल मकसद सिर्फ लफ्जी तर्जुमा नहीं है, इसके मानी और मफाहीम को समझना जरूरी है, जिसके लिए अरबी की जबान और इसके उलूम का कुछ ना कुछ इल्म होना जरूरी है। उलमा और मुफस्सिरीन की रहनुमाई। एक आम शख्स के लिए कुरान का तर्जुमा पढ़ना मुफीद है, मगर कुरान की मुकम्मल समझ के लिए उलमा और मुफस्सिरीन की रहनुमाई जरूरी है। कुरान की बाज आयात में गहरे मानी हैं जिन्हें सही तौर पर समझने के लिए हदीस और तफसीरी उलूम का सहारा लेना जरूरी होता है। 3 तफसीरी किताबों का मुतालिया। कुरान के सही फहम के लिए मुख्तलिफ तफसीरी किताबें जैसे तफसीर इब्न कसीर, तफसीर अल-कुर्तुबी वगैरह पढ़ना मुफीद है। इन तफसीरों में कुरान की आयात के मानी को वजाहत से बयान किया गया है। कुरान की फहमी के असूल। कुरान की किसी भी आयत को समझने के लिए एक जामांकता नजर जरूरी है, यानी एक आयत को पूरे कुरान के तनाजुर में समझना चाहिए, न कि किसी एक आयत को अलगत अलग देख कर। इसके लिए तफसीरी तालीमात जरूरी हैं ताकि आयत के सियाक उसबाक को समझा जा सके। लिहाजा कुरान का तर्जुमा पढ़ना एक अच्छा अमल है, लेकिन आ सके साथ साथ उलमा के रहनुमाई और तफसीरी मुताला करना जरूरी है ताकि हम इसकी हकीकत को सही तौर पर समझ सके और अपनी जिंदगी के फैसले सही अंदाज में कर सके। उर्दू में कौन सी तफासिर ऐसी हैं जिनको पढ़ना चाहिए या अवेलेबल हैं और आपकी नज़र में वो ठीक हैं पढ़ने के लिए? कुरान की तफसीरी किताबों में उर्दू ज़बान में भी कई मोतबर और काबिल एतमाद तफसीरें दस्तयाब हैं जिनसे मुसलमान कुरान के मानी और मफाहीम को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी मोतबर तफसीरी किताबों की फहरिस्त दे रहा हूं जिन्हें पढ़ना मुफीद हो सकता है। तफसीर इब्न कसीर। ये तफसीर अरबी और उर्दू दोनों जबानों में मौजूद है और ये कुरान की आयात के मानी को वाज़े करने के लिए बहुत अहम समझी जाती है। इसमें मुख्तलिफ सहाबा कराम की रवायात और अहादीस के हवाले भी दिए गए हैं। तफसीर राजी इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर कुरान की गहराई और इल्मी अंदाज की वजह से मारूफ है। इसमें अक्ली दलाइल और फलसफा भी शामिल है जो बहुत से पेचीदा मसाइल को हल करने में मददगार साबित होती है। तफसीर इस्मानी। इस तफसीर को मौलाना अशरफ अली थानवी ने तहरीर किया और ये उर्दू में बहुत सादा और आसान जबान में है। इसका मकसद कुरान के मानी को आम मुसलमानों के लिए आसान बना देना है। तफसीर मारिफ अल कुरान
یہ تفسیر مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی ہے اور اردو میں بہت مشہور ہے۔ اس میں قرآن کی آیات کو بہت سلیقے سے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر جلالین، یہ تفسیر بہت مختصر اور جامع ہے اور اردو میں بھی دستیاب ہے۔ یہ ابتدائی طور پر قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے بہت مفید ہے۔ مولانا ابو اعلی مودودی کی تفسیر فہم القرآن ایک بتاہماور معروف تفسیر ہے جو عامت مسلم ہمیں کافی مقبول ہوئی۔ اس تفسیر کا مقصد قرآن کو نہ صرف اس کے لغوی معنی سے بلکہ اس کے فکریہ اور اجتماعی تناظر میں بھی سمجھنا تھا۔ مولانا مودودی نے قرآن کی تفسیر میں کئی جدید اور معاشرتی مسائل کو بھی شامل کیا ہے، جس کے ذریعے وہ ہم تک کو قرآن کی ہدایت کو اپنے روزمرہ کے مسائل میں لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فہم القرآن کی خصوصیات: سادہ اور آسان زبان۔ مولانا مودودی نے اس تفسیر کو اس انداز میں لکھا کہ عام مسلمان اسے سمجھ سکے۔ یہ تفسیر فنی اصطلاحات سے بچتی ہے اور عام فہم زبان میں قرآن کی آیات کی تشریح کرتی ہے۔ فکری اور اجتماعی تناظر۔ مولانا مودودی نے قرآن کی آیات کو صرف فردی سطح پر نہیں بلکہ اجتماعی اور سیاسی سطح پر بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو ایک مکمل نظام زندگی کی صورت میں پیش کیا جس میں سیاست، معیشت، معاشرت اور قانون شامل ہیں۔ جدید مسائل کا احاطہ۔ مولانا مودودی نے اپنی تفسیر میں اپنے دور کے جدید مسائل اور سوالات کا بھی جواب دیا ہے۔ خاص طور پر وہ اسلامی معاشرتی نظام اور سیاست کے بارے میں قرآن کی رہنمائی کو اہمیت دیتے ہیں۔ کافی علمی مواد۔ یہ تفسیر علمی لحاظ سے بھی بڑی جامع اور مفصل ہے، مگر چونکہ اس میں بہت ساری فنی اور فلسفیانہ تفصیلات بھی ہیں، اس لیے بعض لوگ جو نئے ہیں انہیں سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ آج کے ہم ویلاگ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، خوش رہو۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اچھا جی، ویسے تو وقت زیادہ ہو گیا ہے، میرے خیال میں ہم اس کو اسی جگہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ جو جیمنائی اور ڈیپ سیک ہوں گے وہ بھی اسی سے ملتے جلتے ہی جواب دیں گے قرآن کے حوالے سے۔ لیکن اس میں اچھا لگا مجھے اس سے بات کر کے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے پروگرام میں اس سے آگے چلیں اور جیمنائی سے اور ڈیپ سیک سے یہی سوالات پوچھیں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔